خوش آمدید۔ آج ہم نوبل انعام یافتہ ماہر نفسیات ڈینیل کاہنمن کے ایک بہت ہی دلچسپ خیال پر بات کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے ذہن کے اندر سوچنے کے دو الگ الگ سسٹم کام کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا دماغ اصل میں فیصلے کرتا کیسے ہے۔ اچھا، تو یہ سمجھنے کے لیے کہ دماغ کام کیسے کرتا ہے، چلے کوئی تھیوری نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی مزیدار سی پہیلی سے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ رہا سوال، ذرا ایک سیکنڈ کے لیے سوچئے، کیا کوئی جواب فوراً سے ذہن میں آیا؟ اکثر لوگوں کے لیے ایک جواب ایک دم سے سامنے آ جاتا ہے۔ تو جو جواب فوراً سے ذہن میں آتا ہے وہ ہے 10 سینٹ، ہے نا؟ اور آپ اکیلے نہیں ہیں، ہارورڈ کے 50% سے زیادہ اسٹوڈنٹس نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ جواب ٹھیک ہے؟ چلیں ذرا حساب کر کے دیکھتے ہیں۔ اگر گیند 5 سینٹ کی ہو تو بیٹ اس سے $1 مہنگا ہوا، یعنی $1.05 کا، اور دونوں کو ملائیں تو $1.10۔ بالکل ٹھیک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو پہلا ایک دم سے آنے والا جواب تھا وہ غلط تھا۔ صحیح جواب 5 سینٹ ہے۔ تو اس چھوٹی سی پہیلی سے ہمیں ایک بہت بنیادی بات پتہ چلتی ہے۔ ہوا یہ کہ ایک خیال ذہن میں آیا اور ہمارے دماغ کے ایک دوسرے زیادہ محتاط حصے نے اس کو چیک کرنے کی زحمت ہی نہیں کی، اور یہیں سے ہمارے دو سسٹمز کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ تو کاہنمن کا جو بنیادی آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں سوچنے کے دو الگ الگ طریقے ہیں، یا یوں کہیں کہ دو الگ سسٹمز کام کرتے ہیں۔ ایک ہے سسٹم 1، یہ تیز ہے، خودکار ہے، بالکل بدیہی، جیسے کوئی پوچھے 2+2، جواب فوراً ذہن میں آتا ہے 4، آپ کو سوچنا نہیں پڑتا۔ دوسری طرف ہے سسٹم 2، یہ سست ہے، اس میں محنت لگتی ہے اور یہ بہت سوچ سمجھ کر کام کرتا ہے۔ جیسے اگر میں کہوں 17 کو 24 سے ضرب دیں تو اس کے لیے آپ کو پوری توجہ دینی پڑے گی، ہے نا؟ تو سسٹم 1 جو ہے نا، وہ ہماری کہانی کا ہیرو ہے، بہت تیز، ہر وقت کام کرتا رہتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہمارے جتنے بھی تاثرات ہیں، احساسات ہیں، جو گٹ فیلنگز ہوتی ہیں، وہ سب اسی کی دین ہے۔ یہاں تک کہ جو چیزیں ہم سیکھ چکے ہیں، جیسے گاڑی چلانا، وہ بھی سسٹم 1 ہی ہینڈل کرتا ہے۔ اور پھر آتا ہے سسٹم 2۔ یہ بہت طاقتور ہے لیکن تھوڑا سست ہے۔ یہ ہمارا لیزی کنٹرولر ہے۔ یہ صرف تبھی کام پر آتا ہے جب معاملہ مشکل ہو، جب سسٹم 1 سے کوئی غلطی ہونے والی ہو، یا جب ہم اسے خود کہیں کہ بھائی اب تمہاری باری ہے۔ کاہنمن خود اس رشتے کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اگرچہ سسٹم 2 خود کو عمل کا مرکز سمجھتا ہے، لیکن خودکار سسٹم 1 کتاب کا ہیرو ہے۔ یعنی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا سوچا سمجھا ذہن سسٹم 2 سب کچھ کنٹرول کر رہا ہے، لیکن اصل میں پردے کے پیچھے ساری گیم سسٹم 1 کی ہی ہے۔ لیکن سسٹم 1 کی یہ جو رفتار ہے نا، اس کی ایک قیمت چکانی پڑتی ہے، اور وہ قیمت یہ ہے کہ یہ کچھ خاص قسم کی قابل پیشگوئی غلطیاں کرتا ہے، جنہیں ہم کوگنیٹو بائسز یا سوچ کی خامیاں کہتے ہیں۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت مشہور مثال دیکھتے ہیں، لنڈا پرابلم۔ ذرا لنڈا کے بارے میں یہ تفصیلات دیکھیں۔ وہ 31 سال کی ہے، غیر شادی شدہ، صاف گو اور ذہین ہے، فلسفے کی طالبہ رہی ہیں اور سماجی انصاف جیسے مسئلوں پر بہت فکر مند رہتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دو باتوں میں سے کس کا امکان زیادہ ہے، کہ لنڈا ایک بینک ٹیلر ہے، یا یہ کہ لنڈا ایک بینک ٹیلر ہے جو فیمنسٹ موومنٹ میں بھی سرگرم ہے؟ ایک جواب ہے جو لنڈا کی شخصیت سے زیادہ میل کھاتا ہوا لگتا ہے نا؟ اور ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ آپشن بی چنتے ہیں، لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے، یہ ایک منطق کی غلطی ہے۔ ذرا سوچیں، دنیا میں جتنی بھی فیمنسٹ بینک ٹیلرز ہیں، وہ تمام بینک ٹیلرز کے گروپ کا ہی تو ایک حصہ ہے نا؟ تو ان کا گروپ تمام بینک ٹیلرز سے بڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں ہوا یہ کہ ہمارے سسٹم 1 کی ایک اچھی مربوط کہانی بنانے کی خواہش نے سسٹم 2 کی سادہ سی منطق پر قابو پا لیا۔ ایک اور بہت دلچسپ چیز ہے ہیلو ایفیکٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں کسی کے بارے میں ایک اچھا یا برا تاثر ملتا ہے نا، تو ہم اس کی باقی تمام خوبیوں اور خامیوں کو بھی اسی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں، بھلے ہی ہم نے انہیں خود نہ دیکھا ہو۔ ہمارا سسٹم 1 ایک سادہ سی اچھا یا برا والی کہانی بنانا چاہتا ہے۔ یہ مثال دیکھیں، یہ بہت زبردست ہے۔ یہاں ایلن اور بین ہیں، اور ان دونوں کی خصوصیات بالکل ایک جیسی ہیں، ذہین، محنتی، جلد باز، ضدی وغیرہ۔ فرق صرف ترتیب کا ہے، لیکن جب لوگوں سے پوچھا جاتا ہے تو زیادہ تر ایلن کو بہتر سمجھتے ہیں۔ کیوں؟
صرف اس لیے کہ اس کی اچھی خصوصیات پہلے لکھی ہیں۔ پہلا تاثر اتنا طاقتور ہوتا ہے۔ تو یہ جو ساری مثالیں ہم نے دیکھیں، یہ کوئی الگ الگ بے ترتیب غلطیاں نہیں ہیں، یہ اصل میں سسٹم 1 کے بنیادی کام کا نتیجہ ہیں، اور وہ کام ہے دنیا کی ایک سادہ اور مربوط کہانی بنانا۔ اسے کہتے ہیں ہائنڈ سائٹ بائس، یا اگر آسان زبان میں کہے تو مجھے تو پہلے ہی پتا تھا والا اثر۔ جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے نا، تو ہمیں پیچھے مڑ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو بالکل واضح تھا، حالانکہ اس وقت ایسا کچھ بھی واضح نہیں ہوتا۔ گوگل کی کہانی کی مثال لیں، آج جب ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ اس کی کامیابی تو یقینی تھی، لیکن اگر ہم ماضی میں جائیں تو یہ بس کچھ اتفاقات، کچھ قسمت اور کچھ صحیح فیصلوں کا ایک سلسلہ تھا جو کسی بھی طرف جا سکتا تھا۔ لیکن ہمارا دماغ اس بے ترتیب ماضی کو ایک سیدھی صاف ستھری کامیابی کی کہانی میں بدل دیتا ہے۔ اور اس سب کے پیچھے جو بنیادی اصول کام کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دماغ کے لیے جو نظر آتا ہے بس وہی سب کچھ ہے۔ ہمارا سسٹم 1 جو بھی محدود معلومات اس کے پاس ہوتی ہیں ان سے ایک بہترین، سب سے مربوط کہانی بنا لیتا ہے، اور ہمیں یہ وہم ہو جاتا ہے کہ ہم دنیا کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سب کا عملی فائدہ کیا ہے؟ ہم اپنی اس تیز لیکن کبھی کبھی غلطیاں کرنے والی سوچ کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم سسٹم 1 کو بند تو نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرنا چاہیے، وہ بہت کارآمد ہے، لیکن ہم یہ ضرور سیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون سے حالات ہیں جہاں اس سے غلطی کا امکان زیادہ ہے۔ مقصد اپنی بدیہی سوچ، اپنی گٹ فیلنگ کو ختم کرنا نہیں، بلکہ یہ جاننا ہے کہ کب اس پر تھوڑا شک کرنا ہے اور کب سسٹم 2 کو آواز دینی ہے۔ تو اپنی سوچ کو بہتر بنانے کے لیے کچھ عملی مشورے یہ ہیں۔ پہلی بات، جب بھی کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہو، خاص طور پر جب داؤ پر بہت کچھ لگا ہو، تو جان بوجھ کر اپنی رفتار کم کریں، اپنے پہلے فوری احساسات پر سوال اٹھائیں، کیا یہ واقعی ٹھیک ہے، اور صرف اپنی گٹ فیلنگ پر انحصار نہ کریں، بلکہ جہاں ممکن ہو حساب کتاب کریں یا کسی اور سے مشورہ لیں۔ یہ بالکل اپنے ہی دماغ کا ایک بہتر مینیجر بننے جیسا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے کہ اس وقت ہمارا اپنا دماغ ہمیں کون سی آرام دہ تسلی بخش کہانیاں سنا رہا ہے؟ ان ساری باتوں کو جاننا ایک چیز ہے، لیکن ان کو اپنی روزمرہ کی سوچ پر لاگو کرنا، یہی اصل چیلنج اور یہی اصل کامیابی ہے۔